اچھا، آپ کی لائف میں یعنی اس ٹریننگ جرنی میں کوئی چیلنجنگ سچویشن، بہت چیلنجنگ، جو آپ کے مائنڈ میں بھی سیو ہو، اس کا فریم سیو ہو؟ بہت سے چیلنجنگ. کسی کو آپ ایکسپلین کرنا چاہیں، اس سے لرننگ کیا لیا آپ نے، اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر چیلنجنگ سچویشن سے ترقی ہوئی، آگے بڑھنے کا موقع ملا، اور اگر یہ چیلنجز نہ ہوتے تو شاید میں پھر سیکھ بھی نہ پاتا جتنا سیکھنے کو ملا ہے. کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹرینر کے لیے یا اسپیکر کے لیے کہ جب ایسا کوئی سوال اٹھ کے آئے جو آپ کو ہکا بکا کر دے، اور وہ بھی ایک محفل میں. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ آپ جب بھی مخاطب ہوں تو آپ اپنے سامعین کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور آپ ان کو بتانے آئے ہیں، بلکہ احترام کی نظر سے دیکھیں. اور جیسے آپ کا ایک زاویہ ہے کسی موضوع پہ، تو ان کے پاس بھی ایک زاویہ ہوگا. کیونکہ ہم ایک ٹیکنیکل بات تو کر نہیں رہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے یا کسی فائنینشیل ماڈل کی بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں نفسیات کی. اب نفسیات تو ساروں کا، اب سب ایکسپرٹ ہوتے ہیں نفسیات میں، اپنے آپ کو کم از کم ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک طرح سے عام فہم سی گفتگو لگتی ہے، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ سب کے زاویوں سے اپنے آپ کو ملائیں. اور یہ ایک پروگرام اگر آپ کو یاد ہو، اشفاق احمد صاحب مرحوم، زاویہ، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار اگر 20 لوگ سامنے ہیں یا 400 لوگ سامنے ہیں، اتنے ہی زاویے موجود ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو میں کیوں اپنے اوپر سارا لوڈ لے لوں، کیوں نہ ان سے سیکھوں. اور لرننگ، نفسیاتی جو لرننگ ہے، بیہیویئرل جو لرننگ ہے، اس کا تو تعلق ٹو وے کمیونیکیشن سے ہے. تو یہ میں نے نوٹ کیا کہ چیلنج کے لحاظ سے لوگوں کو شریک کرنا اور ان سے سیکھنا جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے. چیلنج کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو اپنی سماعت کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ موضوع سے شفٹ نہ ہو جائیں. تو وہ جو دشواری ہے کہ آپ